أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى العورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. رواه مسلم. حضرت امام مسلم علیہ رحمہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی بھی مرد کسی دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے، یعنی اس کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، نہ عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، اور نہ مرد دوسرے مرد سے ایک کپڑے میں اختلاط کرے، اور نہ عورت کسی عورت سے ایک کپڑے میں اختلاط کرے. یعنی مرد کے ساتھ ننگا ایک کپڑے میں نہیں لیٹ سکتا، عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں ننگی نہیں لیٹ سکتی. مرد کا سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، یہ مرد کا سطر ہے، یہ مرد کی شرمگاہ ہے. ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک. میرے نوجوان بچے وہ کچھا پہنتے ہیں، ان کے گھٹنے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ گھٹنے شرمگاہ کے اندر شامل ہیں. دوسرا بندہ دیکھے گا گناہ گار ہوگا، اور آپ دکھائیں گے تو آپ گناہ اٹھائیں گے. ہم دیکھیں جان بوجھ کے تو ہم گناہ گار ہیں، لیکن آپ پہن کے نکلیں تو آپ دکھا رہے ہیں، تو گناہ گار کون ہے؟ پہننے والا گناہ گار ہے. مرد کے لیے تو ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک. اور پھر دیکھیں نا جی، یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی چال ہے. ہم جو فیشن کے نام پر بیوقوف بنتے ہیں، فیشن کے نام پر ہمیں خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس فیشن سے جو فیشن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرے. یہ خاص طور پہ ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو، اور کسی کو نہیں. ہمارے بچوں کی پینٹیں پھاڑ دیتے ہیں گھٹنے سے. آپ اکثر بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی پھاڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں، گھٹنوں سے وہ پینٹیں پھاڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. اچھا، ہمیں فیشن کے نام پر ایسی پینٹ دی جاتی ہے جو جسم کو ایسے قابو کر لے، ٹانگیں بالکل پتہ چل رہی ہو کہ یہ ٹنگڑی ہے اس کی، یعنی صاف پتہ چل رہی. اب یہ فیشن کے نام پہ ہمیں دکھا رہے. وہ آزاد جس کا ابھار نظر آئے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اعضاء کا ابھار، اتنا سخت لباس پہننا، ٹائٹ لباس پہننا جس سے اعضاء کے ابھار نظر آئیں، خد و خال نظر آئے کہ اس کا ٹانگ کیسا ہے، بازو کیسا ہے، پچھواڑا کیسا ہے، اگواڑا کیسا ہے، یہ سارا یہ حرام ہے. یہ فیشن کے نام پہ ہمیں دیا جا رہا ہے. یاد رکھیے، عورت کے لیے کلائیاں اور چہرہ بس یہ دکھانے کی اجازت ہے. مرد کے لیے ناف کے اوپر سے گھٹنے تک کا سطر واجب ہے. اچھا جی، ایک ہو گیا. پھر نماز کے لیے اکثر بچے جب وہ پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں نا جی، تو پیچھے سے ان کی اگر تشریف نہ بھی نظر آ رہی ہو تو کمر کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کمر کا تھوڑا سا حصہ نہ ہو، تشریف نہ بھی نظر آئے، کمر کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی سطر کے اندر ہے. اور سطر جو ہے یہ نماز کے اندر شرط ہے، یہ نماز کے اندر شرط ہے. اگر آپ کا لباس ہی نہیں پورا تو نماز نہیں ہو رہی. شرط پوری نہیں ہوئی نا تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی. شرائط کا پورا کرنا نماز سے پہلے یہ لازمی ہے. نماز کے اندر فرائض کا پورا کرنا لازمی ہے. شرائط میں سے کوئی شرط رہ جائے، فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے، نماز نہیں ہوتی. آپ 50 نمازیں پڑھ لیں، 100 رکعت پڑھ لیں، لیکن آپ کی نماز نہیں ہوگی، شرط پوری نہیں ہو رہی. 6 شرائط اور 7 فرائض، 6 شرائط اور 7 فرائض، یہ پورا ہونا ضروری ہے.
اگر یہ پورا نہ ہوا تو نماز سرے سے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح فقہا فرماتے ہیں کہ بے داڑھی مونچھ کا لڑکا بھی احکام میں عورت کی طرح ہے، اسے دیکھنے سے بھی احتیاط کرے. آج کل نوجوان کو نا جی ایک احساس کمتری کا شکار کر دیا کہ جب تک آپ داڑھی نہیں نہ مونڈیں گے آپ خوبصورت نہیں لگیں گے. آپ داڑھی نہیں مونڈیں گے آپ خوبصورت نہیں لگیں گے. اللہ کے اور پیارے اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے مطابق وہ مرد ہی نہیں ہے، وہ عورت ہے. جو داڑھی نہیں رکھتی نا جی وہ عورت کے احکام میں ہے. تو آپ تو خود اپنی داڑھی منڈوا کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مرد نہیں ہیں. کیا ہو گیا یار؟ یہ جو مونچھیں خالی رکھنا نا جی یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. خالی مونچھ رکھنا یہ آتش پرستوں کا عمل ہے. داڑھی شریف رکھنا اس کے ساتھ مونچھ ہونا یہ مسلمانوں کا عمل. یہ داڑھی جو ہے اللہ اور اس کے رسول آقا جی نے فرمایا بھائی یار اس کو چھوڑ دو یار، کیا معافی دو اس کو. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا جی ایران کا علچی آیا، ایران کا. اس کی مونچھیں تھی اے تیری خیر ہو جائے، بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی چٹکی ہوئی. تو آقا جی نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے جو خدا ہیں، یعنی اپنے بادشاہوں کو وہ خدا مانتے ہیں. ہمارے جو خدا ہیں انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے داڑھی کو کاٹو، مونچھوں کو بڑھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو خدا ہے اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو. میرے خدا نے مجھے حکم دیا. اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے ادھر داڑھی کا ہونا. 80 سال کے بعد آپ شیو کرنا چھوڑیں گے نا تب بھی داڑھی نکل آئے گی. اور بعض انگریز کے اتنے وفادار ہوتے پنجابی ہیں لیکن بنتے انگریز ہیں. اس کو میں کہتا ہوں لنڈے کے انگریز. یہ لنڈے کے انگریز کیا کرتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے نا جی اس وقت بھی اس کی شیو کر رہے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کی شیو کر رہے ہوتے ہیں. ساری زندگی اس بندے نے عورتوں کی طرح گزاری، اب تو مردوں کی طرح جانے دو. نہیں، وہ مرنے کے بعد بھی اس کو نہیں چھوڑتے. اسی لیے چھوڑو، دفع کرو. اللہ رسول کو پسند ہے نا. خوبصورتی تو وہی نا جو اللہ رسول کو پسند آئے. وہ خوبصورتی تو نہیں ہے جو شیطان کو پسند آئے. اس لیے جانے دو یار، کون سا بل آئے گا، پیسے بھی نہیں لگیں گے، وہ سیفٹی کا اور بلیڈ کا بل بھی بچ جائے گا، اللہ رسول بھی راضی ہو جائیں گے. اس لیے اب جس وقت آپ داڑھی مونڈیں یا منڈوائیں ایک دفعہ یاد رکھنا کہ آپ اپنے منہ پہ بلیڈ نہیں چلا رہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بلیڈ چلا رہے ہیں. اور اگر آپ کی غیرت گوارا کر جائے کہ میں نبی کے دل پہ بلیڈ چلا رہا ہوں تو ٹھیک ہے مڑتے رہنا ہے، پھر ٹھیک ہے مڑتے رہنا، کٹواتے رہنا، تمہاری اپنی مرضی ہے. کل جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کو منہ تو دکھانا ہے نا، تو کیا دکھائیں گے آپ؟ عورتوں والا منہ دکھائیں گے؟ مرد بن کے جاؤ. ہمیں اپنی مردانگی پہ یقین ہے، ہمیں اپنے حسن پہ یقین ہے. میری داڑھی ہے نا جی، میری بیگم ہمت ہار گئی ورنہ کوئی 14-15 بچے ہم پیدا کر لیتے. داڑھی بچوں کو نہیں روکتی، داڑھی رزق کو نہیں روکتی، داڑھی حسن کو نہیں روکتی، داڑھی پیسے کو نہیں روکتی، داڑھی شہرت کو نہیں روکتی، بلکہ اس کی وجہ سے زیادہ عزت ہوتی. ایک ساتھی مجھے کہہ رہے تھے جھوٹ مارنا ہے داڑھی رکھ کے بھی، تو پھر داڑھی رکھنے کا کی فائدہ؟ اس کا مطلب ہے داڑھی کٹوانے کے بعد آپ کو لائسنس مل گیا، آپ بےغیرتی کریں، آپ جھوٹ بولیں، آپ بے ایمانی کریں، آپ فراڈ کریں. اور بھائی جھوٹ بولنا داڑھی رکھ کے بھی حرام ہے، داڑھی کٹوا کے بھی حرام ہے. حرام حرام ہی ہوتا ہے. بے ایمانی کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، یہ داڑھی رکھ کے بھی حرام ہے، داڑھی کے بغیر بھی حرام ہے. لوگ نا اپنے آپ کو بڑا سیانا سمجھتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا بیچارے بیوقوفی کر رہے ہیں اور ہمیں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پڑھانے کی نہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے جاہل ہیں. ایک بندہ کہنے لگا مجھے 55-56 سال ہو گئے مینوں کہ نیک بندہ ملیا ہی نہیں. میں کہ اس کا مطلب ہے کہ تو مینوں دس رہا میرے تو وڈی چول ہی کوئی نہیں. جدو اللہ کہندا ہے میں نیک بندے رکھے نے سنیے.
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ کہندا بندیاں وچ بھی نیک بندے نے، علماء وچ بھی نیک بندے نے، اللہ دے ولی بھی نیک بندے نے. ہاں جی، یہ مطلب ہے 56 سال ہے تینوں کوئی بندے دا پتر ملے ہی نہیں، تو اس ایڈی وڈی چبل ہے. پھر جو کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے، وہ خود بھی نیک نہیں ہونے کی کوشش کر رہا. آپ نے تو شکوہ کر دیا مجھے کوئی نیک نہیں بنا ملا، ساری زندگی مجھے برا ہی ملے، تو آپ نیک کیوں نہیں ہو جاتے تاکہ آپ کو ملنے والا یہ نہ کہے مجھے کوئی نیک بندہ نہیں ملا، آپ نیک بن جائیں. دنیا کی جہالتوں کے انبار لگا دیے ہیں مغرب نے ہمارے بچوں میں، ہمارے بڑوں میں، ہمارے بزرگوں میں. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ آپ کو مجھے حیا کا اور ایمان کا اللہ تعالیٰ فضل عطا فرمائے.